السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ، اور آج کے پروگرام میں ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے بات کریں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے متعارف کروائی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ، میڈیا پرسن، سینٹ پہ اس کی پریزنٹیشنز دی جا رہی ہیں۔ کیا یہ ووٹنگ مشینز 100% شفافیت رکھیں گی؟ کیا یہ ووٹنگ مشینز خراب ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان مشینوں کو کسی ایک پارٹی کے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ٹیکنیکلی فالٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے پچھلے الیکشن میں ہم نے RTS سسٹم میں دیکھا؟ ان مشینوں کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنے کے لیے، اور کیا پاکستانی حکومت باقاعدہ طور پہ ایک شفاف الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، اور کیا ECP کا رول اس میں واضح ہے جیسا کہ عام طور پہ الیکشن کی امپلیمنٹیشن میں ہوتا ہے، اور نادرا کا جو کردار ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ EVMs مشین کی امپلیمنٹیشن، ان کو سمجھنا، ان سے ووٹ لینا، یہ پیپر بیلٹ سے ایک یکسر مختلف طریقہ کار ہے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں قمر دلشاد صاحب موجود ہوں گے، جو کہ ECP کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ EVM مشینز کو متعارف کروانا یہ کتنا مفید ثابت ہو سکے گا الیکشن کمیشن کی ان اسپیسیفکیشنز کے مطابق جن کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے؟ میں اس کی مثال اس لیے یہ سوال پوچھوں کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب انڈیا میں بھی متعارف کروایا گیا تو فالٹی مشینز نکلی، اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھے، خاص طور پہ اپوزیشن نے اٹھائے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے EVMs کا، اس میں 100% ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ دیکھا جی، اصولی طور پر حکومت سے جو ایک نہ سمجھے یا حکومت نے اس کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیا، انہوں نے خود ہی اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ملک کے وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں، وہ سب سے بڑے امبیسڈر بن گئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دنیا بھر کی تمام رپورٹوں کا جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے بہتر، ماڈرن جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس میں شفافیت نہیں ہے۔ جب یہ بات یہ کرتے ہیں کہ اس میں بڑی شفافیت ہے، تو وہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں رازداری نہیں ہے۔ جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اسکرین پہ جو نمبر آئیں گے، سب کے باقاعدہ ان کے سمبل آئیں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ووٹ کس پارٹی کو گیا ہے۔ یہ سیدھا ڈائریکٹ نادرا کے پاس چلا جائے گا، اور وہاں سے حکومت جو ہے اپنے طریقے کے مطابق اندازہ لگا سکے گی کہ ہمارے ووٹ کس پارٹی کو چلے گئے۔ اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا جی ہمیں اس میں تحفظات ہیں، اس میں رازداری نہیں ہے، اور تمام رپورٹیں پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے شروع میں نے اس پہ بڑی اسٹرگل کی، تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو انڈیا کی رپورٹ بھجوائی۔ جب میں نے انڈیا کا دورہ کیا تو میں نے انڈیا کے تمام، انہوں نے بڑی تعریف کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے چیف الیکشن کمیشن انڈیا نے، مسٹر چاولہ تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے سارے بہت تعریفیں کی ہوئی تھی۔ لیکن جو ہمارے وہاں ہائی کمشنر تھے انڈیا میں، شاید انہوں نے مجھے تمام ڈاکومنٹ دیے کہ یہ تمام سوسائٹیوں نے، سول سوسائٹیوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، اس میں یہ خرابی ہے کہ اس میں جو پروگرامنگ میں آپ تبدیل کر لیں، جب پروگرامنگ میں آپ تبدیل کریں گے تو ووٹ جو ہے اس متعلقہ پارٹی کو چلا جائے گا جس کے حق میں پروگرامنگ ہوئی ہے۔ تو میں نے وہ ساری رپورٹ تیار کی ہوئی تھی 2010 میں، 15-20 پیج کی رپورٹ تھی، اور میں نے اس زمانے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب، چیف جسٹس کو، آرمی چیف تھے جنرل کیانی، سب کو میں نے بھجوائی۔ اب جب یہ حالات پیدا ہوئے تو میں نے یہ رپورٹ باقاعدہ دیگر ممالک کو بھی، یورپین کنٹریز کے بھی، جرمنی کے بھی، برازیل کے بھی، فلپائن اور تھائی لینڈ کی ساری رپورٹیں جو ہیں، بلکہ انڈیا کی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے جو تحفظات تھے وہ سب میں نے کلیکٹ کر کے، جمع کر کے، وہ میں نے پرائم منسٹر پاکستان کو بھجوائی، اور اسد کیسر صاحب کو بھجوائی، اسپیکر صاحب کو، چیئرمین سینٹ کو۔ انہوں نے بہرحال اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا۔ لیکن کل مجھے پتہ چلا جب میں اسمبلی گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی رپورٹ ہم نے بڑا غور و خوض کیا، ہم نے پڑھی، اور ہم نے سمری بنا کر پرائم منسٹر کو بھجوا دی تھی کہ جی قمر دلشاد صاحب کی یہ تحفظات ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی طرف سے مجھے جواب دیا۔ پھر میں نے لیکن اس کے باوجود انہوں نے، سوری ٹو کٹ یو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی کہ EVMs کا متعارف کروایا جانا ہی الیکشن کے لیے بہتر ہے۔ جی ہاں، ان اس کے باوجود بھی میں نے آرمی چیف کو بھجوائی۔ میں حقیقت تمام چینل میں کہہ چکا ہوں، آرمی چیف کو بھجوائی، لیکن سب کو، لیکن بہرحال معاملات اس طرح سے ہو رہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پر مکمل طور پر حکومت پاکستان کو باقاعدہ رائٹنگ میں رپورٹ پیش کی تھرو پارلیمانی منسٹر کے کہ جناب اس میں شفافیت رازداری نہیں ہے، تو آپ ہمیں گارنٹی دیں، تاکہ آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ شفافیت بھی ہے، فلاپ بھی نہیں ہوگا، اور یہ پروگرام چلانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کل کو یہ جب الیکشن ہو فلاپ ہو گیا تو پھر ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم قوم کو بتا دیں گے۔ میں یہاں پہ روکوں گی آپ کو کہ یہ اس کی شفافیت
کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں. دو میں آپ سے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک طرف تو یہ کہ دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ڈیسیژن آیا تھا جب فالٹی ای وی ایمز مشین کی بات کی گئی، فالٹی ای وی ایمز کی بات کی گئی، تو جو ان کا ڈیسیژن آیا انہوں نے کہا کہ یہ وی وی پی اے ٹی، ایم شور آپ اس میتھڈ سے آگاہ ہیں، ووٹر ویریفائڈ پیپر آڈٹ، یہ کروائیں. انہوں نے 20,000 سے زیادہ ای وی ایمز کا آڈٹ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے ریزلٹس کو چیک کیا. لیکن اب انڈیا میں یہی تاثر ہے اور یہی مانا جاتا ہے وہاں پہ کہ ای وی ایمز ایک بہتر طریقہ کار ہے، لیکن اس کو ری چیک ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ریزلٹس ریلائبل ہیں، یعنی ووٹر ویریفائڈ آڈٹ میتھڈ کے تھرو. تو اگر انڈیا کو اگر ہم آئیڈلائز کریں کنور دلشاد صاحب، تو اس وقت انڈیا میں اس طریقہ کار پہ ریلائی کیا جاتا ہے، وہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک متبادل بھی ہے. نہیں، یہ درست کہا آپ نے. یہ بالکل انڈیا نے ماڈرن طور پر، اب انڈیا نے شروع میں جو ہوا تو اس میں بڑے تفاوت تھے، وہ پیپر لیس تھا، پیپر نہیں تھا اس کے اندر. لیکن اب جو انڈیا میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی جو حال میں الیکشن ہوا ہے انڈیا میں، تو باقاعدہ پیپر ہیں، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی باقاعدہ اس کے بارے میں ایکشن لیا تھا، آڈٹ کے بارے میں بات بھی کی جو آپ نے فرمایا. لیکن ہمارے ہاں تو الیکشن کمیشن کو بورڈ نہیں کیا جا رہا. اب الیکشن کمیشن کو بورڈ کرے تو یہ تمام باتیں جو انڈیا کی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ بھی سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا موجود ہے، جو اس کا پوائنر ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اس کی رپورٹ بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے حاصل کی. وہ اسپین کے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا، حکومت پاکستان نے بلایا اس کو، آئی ٹی اسپیشلسٹ کو جو اسپین سے تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری نے بلایا اور اس کو تقریباً $1.5-2 لاکھ بھی دیے. اس نے جو رپورٹ پیش کی اس میں کہا اس میں شفافیت نہیں ہے، اس میں رازداری نہیں ہے، باقاعدہ تیز رفتاری ہے، بہت تیزی سے کاؤنٹنگ ہو سکتا ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں شفافیت، اس کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی. ایک اور سوال اسی نقطے کے حوالے سے سر، کہ ایک طرف تو یہ بات واقعی ہے کہ چونکہ وہ میکینیکل ہے اور مشین کام کری تو تیزی سے ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر اس کے ہارڈ ویئر کو ایک اسپیسیفک طریقے سے ڈیل کیا جائے، جو کہ ٹیکنیکل زبان میں تو میں بات نہیں کر سکتی، لیکن آسان فہم زبان میں یہ کہ اگر اس کے ہارڈ ویئر کو آپ مینیپولیٹ کریں جو کہ فزیکل پوزیشن کے تھرو ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد ریزلٹس آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں. یہی بات نیٹ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کی ریسرچ میں بھی یہ بات کی گئی، اور اس کے بعد پھر انڈیا میں فیصلہ کیا گیا کہ وی وی پی اے ٹی میتھڈ لایا جائے. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ اگر ای وی ایمز کو کے قبضہ ہونے کو، یا ان کی چپ تبدیل ہونے کو، یا ان کے ہارڈ ویئر کو پہ کسی کا ہاتھ نہ آ سکے، یہ سب ان کو بچایا جا سکے، تو ٹرانسپیرنسی مینٹین کیا جا سکتی ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ بہترین سسٹم ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور ہمارے ہاں بھی یہ شروع کر دی جائے تو پاکستان بھی فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں داخل ہو سکتا ہے. اچھی تجویز ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے، اپنے ایک انڈیپینڈنٹ ویو دیتے ہوئے، اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے، کہ آپ حکومت پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن کو انہوں نے نظر انداز کیوں کیا ہوا ہے. اب 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے افتتاح بھی کیا، اپنا ووٹ بھی ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے باقاعدہ ایک مصنوعی طریقے سے ووٹ کاسٹنگ بھی ہوئی. اس میں پھر الیکشن کمیشن کے تو نمائندے کو نہیں بلایا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو بالکل انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. صرف پریزیڈنٹ پاکستان بڑی مہربانی فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کے ڈی جی آئی ٹی جو ہے ان کو طلب کرتے ہیں، بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے. ابھی انہوں نے نادرا کے چیئرمین کو بلایا، انہوں جب الیکشن کمیشن کے نمائندے نے یہ کہا جی اب ہم نے لیٹر لکھا ہے، آپ کس کی ضمانت دیں، گارنٹی دیں، ہم وہ نہیں کریں گے کہ آر ٹی ایس کا سسٹم بنایا آپ نے اور جب وہ فلاپ ہو گیا تو ذمہ داری ڈال دی الیکشن کمیشن پاکستان پر. کنور دلشاد اب صاحب، یہ اپوزیشن کو پریزنٹیشنز دے رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی دے رہے ہیں اور سینٹ میں بھی دیں گے پریزنٹیشن، پھر انہیں میڈیا کو بھی دیں گے، تو یہ الیکشن کمیشن کو پریزنٹیشن کیوں نہیں دے رہے؟ یہی تو الیکشن کمیشن پاکستان کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ہمارے الیکشن کمیشن میں آئیں اور الیکشن کمیشن کی جو ممبران الیکشن کمیشن ہے یا ان کی اتھارٹی ہیں ان کو آپ باقاعدہ بریفنگ دیں، تو ہم اس کی بتائیں گے اس میں ڈیفیکٹس کیا ہیں. آپ ہمارے الیکشن کمیشن میں آپ آئے نا، تو وہ وہاں الیکشن کمیشن میں تو نہیں آ رہے، اب پبلک کو وہ نہیں دکھا رہے. جب میں کل گیا تھا، میں نے کہا شاید 11-12 بجے میں گیا تھا، تو آپ اس کو دکھائیں، لیکن وہ 4 بجے آئیں گے. اب وہ تو کل دکھایا، آج سیرٹ میں دکھا دیں گے، کل اس کو اٹھا کے گھر لے جائیں گے. تو اس کو رکھیں، اس کو دکھائیں، جو پبلک نہیں آئے، میڈیا آئے، ہم جیسے جائیں دیکھیں. تو فی الحال تو انہوں نے شاید آئندہ دکھا دیں. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کو انہوں نے
बोर्ड नहीं, ऑन बोर्ड नहीं किया जा रहा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है ایک تو कि الیکشن जनाब کمیشن کو بھی آن بورڈ نہیں کیا آپ کے مطابق، اور دوسری بات یہ کہ یہ بات تو واضح ہے کہ ان ای وی ایمز کو بھی مین ہینڈل کیا جا سکتا ہے، ان ای وی ایمز کو بھی اپنے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، مینیپولیٹ ہو سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی اس طرح کا آرٹی سسٹم ہو سکتا ہے جو بٹھایا جا سکے، جس کو روکا جا سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشینیں خراب ہو گئی جیسے انڈیا میں ہوا، اور بعد میں ایکچولی کچھ مشینیں خراب بھی نکلی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اعتماد کیسے پیدا کریں گے کہ مشینوں کو بٹھایا نہیں گیا، مشینیں ہینڈل کسی اور نے ہینڈل نہیں کی، مشینیں ٹرانسپیرنسی سے چل رہی ہیں۔ صرف مشینوں کے آ جانے سے تو انتخاب شفاف نہیں ہو جائیں گے نا کنور شاہ صاحب۔ اصل سوال تو یہ کہ ان مشینوں کے پیچھے جو پوری ایک ٹیم ہے وہ ان مشینوں کی ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے گارنٹی کرے گی؟ گارنٹی کا سوال اس لیے نہیں پیدا ہوتا، بڑا مشکل ترانہ ہے کہ ہمارے پریزائڈنگ آفیسروں کو کی تحویل میں دیا جائے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اپنے باقاعدہ پولنگ بوتھ پر اس کا تجربہ کریں گے، لوگ لائن میں لگیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے، بٹن دبائیں گے۔ لوگوں کو تو اے ٹی ایم کا کارڈ تو ٹھیک ہے، وہ تو بڑا آسان استعمال کر لیتے، کوڈ نمبر دیا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کر لیتے، ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس میں جو چند جو ہیں اس کے باقاعدہ بٹن دبائیں گے، سامنے آئے گا، بایو میٹرک ہوگا، آپ کے انگوٹھے کا نشان لگایا جائے گا۔ اس میں کافی ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئی تو پریزائڈنگ آفیسر کو خدمات حاصل کی جائے گی کہ جی آپ ہمیں بتائیں، تو الزام لگ جائے گا جناب پریزائڈنگ آفیسر نے مخصوص پارٹی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ انڈیا نے شروع کیا تھا 25 سال لگائے، 1980 میں سٹارٹ کیا۔ ہم نے بار بار کہا کہ انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 1980 میں کیرالا میں 18 پولنگ بوتھ، پولنگ اسٹیشن نہیں، پولنگ بوتھ پہ انہوں نے تجربہ کیا، ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مینول کیا، پھر بعد میں استعمال کرتے کرتے 2005 میں انہوں نے پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا۔ 25 سال لگائے۔ اب آپ جو ہیں 2023 کے الیکشن میں آپ اس کو چند بڑے شہروں میں کروا لیں، آپ اس کو عبوری طور پر کروا لیں تاکہ اس میں جو خامیاں آتے جائیں گی وہ دور ہوتی جائیں گی۔ اچھا سسٹم ہے۔ 2028 میں انتخابات ہوں تو آپ پورے ملک میں دکھا دیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ یہ بلوچستان میں کہاں جائیں گے، پہاڑوں میں کہاں جائیں گے، تھرپارک میں کہاں جائیں، تھر کا علاقہ ہے، گرمی ہے، راجستھان جو بڑے بڑے صحرائی علاقے ہیں ہمارے ہاں، تو وہاں کیسے بجلی کا جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ 70% بجلی وقت میں نہیں آتی۔ یہ سارے معاملات اچانک پیش آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، کوئی پرابلم نہیں، 3 گھنٹے مینول کا استعمال کے تحت رزلٹ پیش کر دیا گیا۔ اب اگر یہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا، تو پھر الیکشن کہاں جائے گا؟ تو الیکشن تو ختم ہو گیا، پھر تو نیا سرے سے انتخابات ہوں گے بیلٹ پیپر کے ذریعے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لمحے در لمحے چلیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔ اچھا سسٹم ہے، اور جہاں جہاں اس کی خرابیاں بتائی جا رہی ہے، ہم بتا رہے ہیں، باقی لوگ بتا رہے ہیں، اس کو دور کریں۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، ہم اپوزیشن کی طرف آتے ہیں۔ اپوزیشن تو ہوم ورک نہیں کر رہے۔ اپوزیشن کو بھی چاہیے، ان کے بے پناہ ان کے ذرائع وسائل ہیں، اپنے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں، اپنے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی، بڑے بڑے ماہرین ان کے پاس موجود ہیں، ان کی خدمات حاصل کر کے ان سے ایک رپورٹ لے کر حکومت کو پیش کریں۔ لیکن اگر حکومت قمر دلشاد صاحب، اگر حکومت باضابطہ طور پہ کنونسڈ ہے کہ جو اس نے قدم اٹھایا اور جو ان کا ریسرچ ورک ہے، آپ جیسے لوگوں کے بھی ریسرچ ورک انہوں نے نہیں بائی کیا، تو وہ اپوزیشن جس کو وہ آلریڈی بڑے واضح طور پہ پی ڈی ایم کا جو حالت ہوئی، اور پھر جو جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں، وہ ان کی یہ رپورٹ کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ ایک رپورٹ تیار کر، جیسے ہم نے رپورٹ کر کے پیش کر دی، ہم نے کبھی آپ اس کی دیکھ لیں۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اپنے پارلیمانی منسٹری کے ذریعے حکومتیں بھی ہمیں اس پہ تحفظات ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو آئین کے آرٹیکل 218 سے متصادم ہے، اس میں رازداری نہیں ہے، شفافیت نہیں۔ جب الیکشن کمیشن اس کی اونرشپ نہیں لے رہا تو حکومت پاکستان کیسے اس سسٹم کو نافذ کرے گی؟ سب سے بڑا ادارہ آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان ہے۔ اب انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنگلور میں تیار کی جاتی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن انڈیا اپنی نگرانی میں تیار کرتا ہے۔ حکومت انڈیا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حکومت کے وزیر اعظم یا ان کے پریزیڈنٹ نے کبھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ وہ الیکشن کنور صاحب، تو ابھی الیکشن کمیشن اور چونکہ حکومت کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں، اور ایونچولی جو الیکشن ہے اس کا تمام کام، جو پروسیجر اور پریکٹیکل کام ہے، اس کی امپلیمنٹیشن تو الیکشن کمیشن نے کروانی ہے، تو پھر یہ تو سٹک ہو جائے گا معاملہ۔ آپ کو آن بورڈ بھی نہیں لیا، مشاورت بھی نہیں کی، آپ اس حق میں بھی نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے الیکشن میں، تو یہ تو بہت مشکل آ جائے گی الیکشن کے قریب میں۔ اس کو کیسے دیکھیں؟
نہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داریاں کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل 219 کا حوالہ دیا، جو انہوں نے وزارت پارلیمانی افیئر کو لکھا کہ آئین کی آرٹیکل 219 کے تحت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے، تمام اس کے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہا آرٹیکل 220 کے تحت تمام پاکستان کے ادارے ہمارے انڈر آتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابھی جو سب سے بڑی اہم بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے الیکٹرل جو ہماری لسٹ بنتی ہے اس کے تمام اختیارات وہ ناظرے کے حوالے کر دی۔ وہ تو بہرحال ابھی بل پاس نہیں ہوا سینٹ میں، لیکن بہرحال اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمارا بنیادی فرض ہمارا ہے الیکٹرول بنانا، تو آپ نے تو وہ ساری حذف ہی کر دی، ڈیلیٹ ہی کر دی ہمارے اس میں قانون میں سے۔ اس پر یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم نے الیکٹرول بنانے ہیں، تو نادرا بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ اب ٹھیک ہے معاملہ سینٹ میں گیا ہے، کیا سے ہوتا ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ نادرا کے حوالے کر دی باتیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے متنازع ہو گئی۔ ایک تو تو دلشاد صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اب تو یہ اپروول کی طرف جا رہا ہے، پریزنٹیشن شروع ہو گئی ہیں، تو آپ الیکشن کمیشن کیا قدم اٹھا سکتا ہے قانونی طور پہ؟ قانونی طور پہ یہ ہے کہ اگر یہ سینٹ میں بل پاس ہو جاتا ہے کسی وجہ کہ ہمیں اپوزیشن کے تو معاملہ طے نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں اچانک کیا اپنے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اگر یہ سینٹ میں بھی بل پاس ہو جاتا ہے اور لا آف لینڈ کے تحت الیکشن میں حکم جاری کرتے ہیں، یہ قانون بن گیا، اس پر عمل درآمد کریں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا۔ انہیں کہے گا کہ جناب یہ آئین سے متصادم ہے اور ہماری آئینی ذمہ داری ہے، ہم آپ کے نوٹس میں لا رہے ہیں، آپ اس پر کارروائی کریں۔ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس میں فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کو نافذ کیا جائے یا اس کو رد کیا جائے، مسترد کیا جائے۔ یہ تمام معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان کی ملاقاتیں کئی ہو چکی ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے تمام تفاوضات کو دور کریں گے۔ تو ممکن ہے اس پہ کوئی راستہ نکلا ہے۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پرائم منسٹر صاحب کا ہم لوگ گزارش کرتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان کو اونرشپ دیں، اور وہ اپنی میٹنگ کر لیں گے، تمام پارلیمانی جماعتوں کو بلائیں گے الیکشن میں پاکستان میں، وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی باقاعدہ نمائش کی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا، طریقہ بتائے گا، اس کی خامیاں بتا دے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، پر اپوزیشن حکومت بیٹھ کے طے کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔